بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گھر میں بے برکتی، منحوسیت اور رزق کی تنگی لانے والے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ 5 جانور کون کون سے ہیں؟ ان میں سے کچھ جانور تو اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر میں بے وقت موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں ان 5 میں سے کوئی ایک جانور بھی موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں رہے گا کبھی بھی آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، میری ایسی کون سی عادت ہے، وہ کون سی علامات ہے جن کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانی اور نحوسیت ختم نہیں ہوتی، میرے گھر میں دولت آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ کون سی عادت ہے؟ ناظرین کرام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا گیا وظیفہ بھی آج اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان 5 منحوس جانوروں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، بلکہ ان کو گھر سے نکالنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میری پیاری بہنوں، میری پیارے بھائیوں، تمام مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے جبکہ کچھ کو حرام کر دیا ہے۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، اور کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو گھر میں زوال لاتے ہیں، بے برکتی لاتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ ناظرین کرام، مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی سخت تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی صرف 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے کہ انسان کی بھی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کتے، بلی اور دوسرے جتنے بھی دوسرے جانور ہیں ان کی صرف 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 2 نہیں بلکہ 3000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مکھی کے منہ کے دانوں کے طرف 1500 آنکھیں ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں ہیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ انسان پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دنیا میں مچھر کے بعد سب سے زیادہ انسانوں میں بیماری پھیلانے والا جانور مکھی ہی ہے۔ لیکن ناظرین، بزرگوں نے گھر سے مکھیوں کو نکالنے اور دور رکھنے کا بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ تلسی، جسے حرف عام میں نیاز بو کا پودا کہتے ہیں، آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں اس کو اچھی طرح سے مسلنے کے بعد پھینک دینا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں کہ گھر میں موجود تمام مکھیاں آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 2، چھپکلی۔ گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانی نازل ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے تک کا حکم دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا کہ شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلی کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ نے انڈے کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونوں میں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں وہاں پر انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں ہوں گی تمام گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہے۔ ناظرین، شروع سے ہی انسانوں کے دشمن رہے ہیں اور انسانوں کو بھاری جان اور مالی نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑتی ہے، جس وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسان مرتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چوہا موجود ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے موجود
موجود ہوں تو ایسوں میں چوہوں کا ہونا گھر میں رزق کی تنگی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے پائی جائے، اس کا حل بھی اسلامی تاریخ سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد کشتی بنائی، جس میں آپ نے تمام مخلوق کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے کشتی پر بہت زیادہ چوہوں کی تعداد ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس کے بعد شیر نے چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا پیدا ہوا۔ اس بلیوں کے جوڑوں نے تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی، ان کے گھر میں بلی رکھنے سے بھی برکت آتی ہے اور بلی کا رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ ناظرین، جن گھروں میں چمگادڑیں رہتی ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگی ہے۔ آپ نے رات کے وقت اڑتی یہ مخلوق تو ضرور دیکھی ہوگی، اس لیے لوگ چمگادڑ کو چام چریک اور ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسلیں ہیں۔ یہ چمگادڑ ہوتی ہیں وہ کافی بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ کوے کے سائز میں 2 گنا ہو سکتے ہیں۔ چمگادڑ درختوں پہ رہتی ہیں اور عام طور پر الٹے لٹکتے ہیں۔ دن کے وقت یہ صاف نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چام چریک ہوتی ہیں یہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا سائز عام طور پر چڑیاں جتنا ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چام چریک کے جسم میں بہت نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے کسی بھی کونوں میں گھس جاتی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں جو پائپس ہوتے ہیں یہ ان میں رہ لیتی ہیں، ان میں آسانی سے اپنی زندگیاں گزار رہی ہوتی ہیں اور گھر والوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چام چریکیں رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کا چام چریکوں کے بارے میں کہنا ہے کہ جس گھر میں یہ پائی جاتی ہیں اس گھر میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کے مریض پائے جاتے ہیں، جبکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں آ کر چام چریکیں بسیرا کر لیتی ہیں اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس لیے اپنے گھر کا جائزہ لیں، خاص طور پر پائپوں کے پیچھے ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت دانے جیسی بیٹھے چیزیں نظر آئیں تو آپ گھر میں چام چریکیں رہتی ہیں۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق یہ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست پھیلتی ہے۔ ناظرین، لال بیگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جو دل کے امراض پیدا کرتے ہیں، جبکہ ایک ریسرچ میں بات سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں زیادہ لال بیگ پائے جاتے ہیں اکثر ان گھروں میں لوگوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات کا ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی چھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے اور جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں اچھی طرح سے ڈھانپ دیں۔ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ میری ایسی کون سی عادت ہے، وہ کون سی علامت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں نحوست ختم ہی نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ میری کون سی ایسی عادت ہے؟ آپ نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ویسے کے ویسے چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس کے گھر تک آ پہنچتے ہیں اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور گھر کا سکون اور برکتیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو کر سویا کرو، اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اور رات کو سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کچرا ہے اسے آپ نے شوپر میں ڈال کر گھر کے باہر رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔
ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام نازمین ٹائپ کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔